بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اما بعد۔ جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ حضرات سے سوالات لیے جائے۔ اس موضوع پر مفتی صاحب نے بھی فرمایا تھا، مفتی زین العابدین صاحب نے، کہ فراغت کے بعد کام کی شروعات کیسے کی جائے۔ سب سے پہلی بات، کمال کی فکر میں کام کی ابتدا کرنے سے پیچھے مت ہٹیے۔ کمال کی فکر میں، کامل درجے کی فکر میں، مثالی کام کی فکر میں کام شروع کرنے سے پیچھے مت ہٹیے۔ مجھے خطابت اگر کرنا ہے تو بمبئی کی جامع مسجد ہی ملنی چاہیے۔ اگر مجھے کتاب لکھنی ہے تو اعلاء السنن ہی لکھوں گا۔ اگر مجھے پیر چاہیے تو کوئی مشہور عالمی سطح کا ہی چاہیے۔ مکتب ہو تو انتہائی منظم ہی ہو۔ پڑھانے کا موقع ملے تو مشکات اور ہدایہ سے کم نہ ملے۔ اس جذبے والا آدمی کام شروع ہی نہیں کر پاتا ہے۔ اکابر کے مجاہدات اور ابتدائی دور کو پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ اکابر کے انتہائی دور، آخری دور، فتوحات کے دور کو دیکھ کر یا پڑھ کر پریشان ہیں۔ ہماری اس عمر میں ابتدائی دور کو خوب پڑھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ آپ کسی علاقے میں سینئر عالم دین سے ملاقات کریں، آپ پوچھیں، حضرت آپ نے فراغت کے بعد کیسے کام کیا؟ آپ نے مکتب کیسے قائم کیا؟ آپ نے امامت کیسے کی؟ آپ نے تراویح 20 سال سے کیسے پڑھایا؟ آپ کی تقرری ہوئی تو سب سے پہلے کون سی کتاب دی گئی؟ کون سی جماعت دی گئی؟ آپ اس علاقے میں پہنچے، بچوں کا چندہ کیسے کیا؟ بلکہ ابتدائی فارغین آپ کو مل جائیں۔ نیرل میں ابتدا میں پڑھنے والے طلبہ کیسے تھے؟ ہمارے یہاں مولانا خالد سیف اللہ صاحب کے ادارے کو جب قائم کیا، ابتدائی پڑھنے والے طلبہ کیسے تھے؟ تو اندازہ ہوتا ہے کہ کام قسمہ پرسی میں، بے سر و سامانی میں، بے ترتیبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے کیسے شروع ہوتا ہے۔ پہلے دن کسی کا کام منظم نہیں ہوتا، پہلے دن کسی کا کام مثالی نہیں ہوتا۔ پہلا قدم رکھتے ہوئے منزل اور آخری منزلہ ذہن میں ہونا چاہیے، لیکن سفر تو پہلی سیڑھی ہی سے شروع ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں ابتدائی سیڑھیاں چھوڑ دوں، دوسرے تیسرے منزلے پہ پہنچ جاؤں۔ فطرت کے خلاف ہے۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ایک مضمون کو ابتدائی دور میں شائع کروانے کے لیے کتنا پریشان ہوتے تھے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ تقریض لکھوانے کے لیے عاجزی کرنا پڑتا تھا مصر کے مصنفین سے، آپ جانتے ہیں۔ جتنے مشہور خطبہ ہیں اس وقت کے، ان لوگوں کو ابتدائی دور میں ٹرینوں میں لٹکتے ہوئے، بائک پر جاتے ہوئے
کس طرح سے مجاہدے کرنا پڑا ہے. کام کی ایک مثالی سطح پر پہنچنے کے بعد کام شروع کرنے والے کے ذہن میں بھی کبھی وہ سطح نہیں ہوتی ہے. آپ استقامت سے کرتے رہیں. ایک طالب علم کو لے کر محنت شروع کر دے. ایک دوست سے کھاتے وقت ملاقات ہوئی تو ہم نے پوچھا بھائی آپ جمعہ کی خطابت کرتے ہیں, چھٹی میں رہتے ہیں, گھر پر کیا کرتے ہیں؟ جو پڑھنے کے زمانے سے چھٹیوں میں کام کرتا ہے فراغت کے بعد اس کو میدان تلاش کرنا نہیں پڑتا. جو چھٹیوں کے زمانے میں اپنے وطن جا کر خاندان پر, بستی پر, گاؤں پر محنت کرتا ہے فراغت کے بعد اس کو میدان تلاش بھی کرنا نہیں پڑتا ہے. عوام الناس خود بلاتی ہے, میدان ہموار ہو جاتا ہے, یہ بھی کافی منجھ جاتا ہے, ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, عوامی رجحان کا اندازہ ہو جاتا ہے. جتنی ڈاکٹر پریکٹس کرے گا اتنا ہاتھ صاف ہوگا. تو پہلی بات میں نے عرض کیا کہ آپ مثالی با کمال یا کامل درجے کی فکر میں کام شروع کرنے سے پیچھے مت ہٹیے, اور کسی کا کام روز اول مثالی یا منظم کبھی نہیں رہا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کا کام انہوں نے شروع کیا. بھوپال کا اجتماع تھا کیا پہلے دن؟ حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ 12 آدمیوں کو لے کر کئی سال کے بعد انہوں نے موت پر بیعت کی. تو کیا پہلے دن الاخوان المسلمون کا کام وہ تھا جو اب موجودہ ہے؟ دارالعلوم دیوبند کی ابتدا دور حدیث کے 1500 طلباء سے ہوئی تھی یا چھتہ مسجد کے انار کے جھاڑ سے ہوئی تھی؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو انار کے جھاڑ کے نیچے سے کام شروع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دارالعلوم دیوبند کی بلند و بالا عمارت ذہن میں ہے, لیکن وہ انار کا درخت ذہن میں نہیں ہے, وہ ایک استاد ایک طالب علم ذہن میں نہیں ہے. اب مکتب دیا جاتا ہے تو راضی ہی نہیں ہوتے آسانی کے ساتھ. مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دور حدیث پہلے دن شروع نہیں کیا, میں نے دینیات پر محنت کی. آج ان کے پاس دینیات میں 4500 طلباء ہیں اور حفظ میں 3000 طلباء ہیں, عالمیت میں 2500 طلباء ہیں, دور حدیث میں 300 طلباء ہیں. فرماتے تھے میں نے بنیاد سے محنت شروع کی, میں نے پہلے دن دور حدیث شروع نہیں کیا. یہی حال سب اکابر کا رہتا ہے. اب وستانوی صاحب ہیلی کاپٹر میں جا رہے ہیں وہ تو نظر آتے ہیں, لیکن کئی مہینے بھروچ سے عقل کنواں دور افتاد علاقے کا سفر کر رہے ہیں, ناہموار سڑکوں کا وہ نظر نہیں آتے. جس شخصیت کو بھی آپ پڑھیے, میں نے وہ نام لیے جو ہمارے اطراف و اکناف کے ہیں, وہ نام لیے جو ہمارے لیے مانوس ہیں. دنیا میں جس بندے سے بھی اللہ نے کام لیا, اصل حق کی ابتدا مجاہدات سے ہوتی ہے, انتہا فتوحات پر ہوتی ہے. حق و باطل کے عروج و زوال کی جو ترتیب خدائی ہے وہ ایسی ہی ہے. حق سمجھا کر پھیلایا جاتا ہے اور باطل دکھا کر پھیلایا جاتا ہے. حق دبتا تو ہے, مٹتا نہیں ہے.
باطل اونچا ہوتا ہوئے نظر آتا ہے، جمتا نہیں ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حق زندہ ہے، جان و مال کی قربانی پر چلتا ہے، باطل مردہ ہے، چار کندھوں پر چلتا ہے، عورت کے، دولت کے، حکومت کے، زمین جائیداد کی لالچ کے۔ باطل تو مردہ ہے، مردہ چار کندھوں پر چلا کرتا ہے۔ دین کا کام اللہ کی مدد سے ہوگا، اور اللہ کی مدد اصول اور اخلاص سے آتی ہے۔ اللہ کی مدد اصول اور اخلاص سے آتی ہے۔ اس کی تعبیر ایسے بھی کر سکتے ہیں، اخلاص اور اتباع شریعت سے آتی ہے۔ اصول یعنی اتباع شریعت۔ صرف اخلاص کافی نہیں ہے، اصول کے بغیر، اتباع شریعت کے بغیر۔ قبلہ اس طرف ہے اور آدمی بڑے اخلاص سے کمرہ بند کر کے اس طرف پڑھ رہا ہے، اخلاص ہے، اتباع شریعت نہیں ہے، اخلاص ہے، اصول کا پاس و لحاظ نہیں ہے، قبولیت نہیں ملے گی۔ اللہ کی تائید میں تاخیر ہوتی ہے ہماری تکمیل کے لیے۔ مزاج تو یہ ہے کہ ابھی بیج لگایا ہوں، درخت کھڑا ہو جائے۔ ابھی میں نے تقریر شروع کی ہے، بھوپال کا مجمع آ جائے۔ ہم متحمل نہیں ہیں، ہم جتنوں کو برداشت کر سکتے ہیں، جتنوں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، اللہ اتنا ہی دیتے ہیں۔ غالب کا شعر ہے، دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خار دیکھ کر۔ وہ ڈالتا بھی ہے برتن میں تو برتن دیکھ کر ڈالتا ہے۔ بہت جلدی زیادہ شہرت مل جائے، ہاضمے برداشت نہیں کرتے۔ جیسے کھانے پینے کی روزی اللہ نے تقسیم کر دی ہے اور اپنی حکمت سے تقسیم کی ہے، اپنی محبت سے تقسیم کی ہے۔ اللہ کی حکمت اور محبت سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی شہرت کی روزی، مقبولیت کا رزق، شاگردوں کا رزق، حلقہ درس کے شان بان کا رزق اللہ نے تقسیم کر دیا۔ نہ حسد ہونا چاہیے، نہ آدمی کو احساس کمتری میں مبتلا ہونا چاہیے۔ شروع کر دیجئے، خطابت کا موقع ہے، کسی دیہات میں چلے جائیے، بڑے شہروں کا انتظار مت کیجیے۔ شیخ الحدیث بننے کے لیے، استاد حدیث بننے کے لیے بخاری پڑھانا ضروری نہیں، اپنی مسجد میں چند مصلیوں کو لے کر درس حدیث دیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سے تعلق بڑھانے کے لیے انگریزی جانتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے صلاحیت دی ہے، چھوٹے چھوٹے مضمون کا ترجمہ شروع کر دیجئے۔ ہمارے اکابر کے مضامین آتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پوسٹ آتے رہتے ہیں۔ سوشل میڈیا تو شائع کرنے کے لیے آسان پلیٹ فارم ہو گئے، ہزاروں افراد تک پہنچنے کا۔ اپنے ذمہ دار تجربہ کار استاد کی نگرانی میں زبان دانی کی صلاحیت کا استعمال۔ ضرورت محسوس ہوئی علاقے میں شادی کورس کرنے کی، کھپت کے میدان بتا رہا ہوں، استعمال کے میدان بتا رہا ہوں، غیر رواجی میدان بتا رہا ہوں۔ ہر جگہ مدرسے کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ مکتب کی ضرورت نہیں ہے۔ علاقے کی نوعیت کو دیکھے، اپنی صلاحیت کو دیکھے، اپنے استاد سے مشورہ کرے اور اللہ سے استخارہ کرے۔ یہ چار چیزیں ہیں۔ اس کے بعد آدمی میدان کی تعیین کرتا ہے۔ پہلے
اپنے سرپرست اور مشیر سے مشورہ، پھر اللہ تعالیٰ سے استخارہ، خیر مانگ لے، اور تیسرے نمبر پر اپنی صلاحیت، اور چوتھے نمبر پر علاقے کا تقاضا۔ ہمارا ایک مذاکرہ ہے علماء کرام کے استعمال کے 35 میدان، 40 میدان۔ ہم آپ سے صاف کہتے ہیں آپ کچھ نہ کریں، صرف لوگوں کی اذان و اقامت درست کر دیں، ملک میں ایک انقلاب آ جائے گا، ایک خلا پورا ہو جائے گا۔ صرف آپ لوگوں کو بٹھا کر اذان و اقامت درست کر دیں۔ مؤذن بننے سے مجدد بننے تک کسی جزیے کو ہلکا مت سمجھیے آپ۔ خدمات کی فہرست ہے مؤذن بننے سے لے کر مجدد بننے تک۔ ارتداد کے واقعات، خاندانی بکھراؤ، شادی کورس مختلف مرتب ہو چکے ہیں، اکابر کی تحریریں ہیں۔ آپ نے بستیوں میں جا کر صرف شادی کورس کے دروس منعقد کر دیے، کالجوں میں جا کر قریب النکاح لڑکیوں کے لیے شادی کورس کی ترویج شروع کر دی۔ کتنا بڑا احسان ہو جائے گا امت کے اوپر۔ صلاحیت اور وسائل کے اعتبار سے ہم چھوٹی خدمات کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس تکلیف سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہمارے فضلاء اتنا تھوڑا بوجھ بھی نہیں اٹھا رہے ہیں۔ ہم آپ سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ خانقاہ نعمانیہ سنبھال لیجئے، ہم آپ سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ رد الحاد پر محاضرہ دیجئے، ہم آپ سے نہیں کہہ رہے ہیں فوراً کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بدل دیجئے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ آپ نے وکالت پڑھا ہے تو آپ بتلائیں کہ کس عدالت میں کون سے فیصلے خلاف شریعت ہو رہے ہیں، خلاف دستور ہو رہے ہیں، چیلنج کیا جائے، قاضیوں کو رہبری کی جائے، وکلاء کی رہبری کی جائے، گھوڑا بھی گدھا نہ بن جائے، شیر بھی بکری نہ بن جائے، عالم بھی عامی نہ بن جائے عوام الناس میں جانے کے بعد۔ طلاق اور خلا کی کونسلنگ آپ کے خاندان میں ضرورت ہے۔ کتنی بیٹیاں میکے میں سڑ رہی ہیں، عاجزی آ جائے، سماج کے اتار چڑھاؤ سمجھ لیں۔ کتنی سسکتی بیٹیوں کی دعائیں مل جائیں گی آپ کو، اور کرنے والے علماء کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں کہ غیر مسلم آتے ہیں کونسلنگ کے لیے ان کے پاس۔ تقسیم جائیداد، کتاب الفرائض، کتاب الوصیت، کتاب الہبہ، کما حقہ پڑھ لیجئے، ما لہ وما علیہ دیکھ لیجئے، اپنی زندگی کا موضوع بنا دیجئے کہ صاحب میں تقسیم جائیداد اور لوگوں کو وصیت کی طرف متوجہ کیا کروں گا، بس عدالت کے مقدمے کم ہو جائیں گے، کتنے بھائیوں کی نفرتیں کم ہو جائیں گی۔ مکاتب کی تدریس کیسے ہو، طلبہ مکاتب کی نفسیات، آپ نے اس موضوع کو طے کر لیا، آپ بتا دیجئے، ہمیں مطمئن کر دیجئے، اتنا تھکیں گے آپ کے سال میں کوئی دن خالی نہیں رہے گا۔ کچھ اختصاص تو پیش کرو، بتاؤ تو صحیح کہ میرے پاس یہ کمال ہے۔ کرانہ دکان میں پرچون فروش کے پاس وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھتا ہے گاہک کو قریب کرنے کے لیے۔ پرچون فروش کی دکان میں جب بھی میں جاتا ہوں تو اپنا بے صبرا پن اور اس کے حلم کی وسعت شرما دیتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو صبح میں 4 بجے کھولتے ہیں وہ لوگ، اور شام تک 1 روپے کے نفع کے لیے، 8 آنے کے نفع کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو صبر سے جو بیچتا ہے، اتنے تحمل سے میں مسائل نہیں بتاتا ہوں۔ اس کے گاہک جڑے ہوئے ہیں، میرے گاہک نہیں بن رہے ہیں، ایک گلی میں رہتے ہیں۔ گاہک نہ آئے کمی محسوس ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہ پوچھے کمی محسوس نہیں ہو رہی ہے۔
زکوٰۃ کے مسائل کے ماہر بن جائیے. افتاء کر لیا، زکوٰۃ کا حساب نہیں کر سکتا، فلاں عالم صاحب ہیں، زکوٰۃ کے مسائل کے ماہر ہیں. اب دیکھیے کتنی بڑی خدمت، ایک فریضے کی اشاعت، ایک فریضے کا احیاء، ایک فریضے کا تحفظ اللہ آپ کے ذریعے سے کرا دیں گے. حج اور عمرے کے مسائل کی رہبری، معلم الحجاج بن جائیے، معلم العمار بن جائیے. کام کر رہے ہیں علماء نہ ہونے کے برابر. ابھی بھی ہماری گاڑی اٹک رہی ہے حج اور عمرے کے مسائل کے بتانے میں. بہت کم ہے جس شعور کے ساتھ، جس وسعت مطالعہ کے ساتھ جنایات پر جیسی نظر ہونی چاہیے، بدلتے حالات کے جن جزیات پر نظر ہونی چاہیے نہیں ہے. طے کر لیجئے، مجھے امت کے اس میدان کا خلا پورا کرنا ہے. آپ کھیلنا جانتے ہیں، اسپورٹس کے ماہر ہیں، نوجوانوں کو اسپورٹس کے میدان میں جوڑنے کا ایک پلیٹ فارم بنائیے. کل ہماری حاضری ہوئی ایک جگہ پر، ڈاکٹرز کا اسپورٹس کا اجتماع تھا. کھیلتے رہے وہ صبح سے لے کر 10 بجے تک، 15-20 منٹ ہم نے بات کی، پھر وہ کھیلتے رہے. شہر کے وہ ڈاکٹرز کے جن سے ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ کھیل کے میدان میں مل رہے ہیں. صحت کی حفاظت بھی ہے، اختلاط کا موقع بھی ہے. کھیل کے میدان سے دعوت کے میدان تک، کھیل کے میدان سے خدمت کے میدان تک. مولانا خالد بیگ صاحب ٹمکوری ندوی دامت برکاتہم ہیں، ان کا ایک کام ہے اسپورٹس کے نام پر نوجوانوں کو جوڑنا، ٹورنامنٹ رکھنا. مولانا طلحہ نقشبندی صاحب دامت برکاتہم ہیں، وہ بھی اسی نام پر جوڑتے ہیں. ایک کام کا حصہ حضرت کا وہ بھی ہے. شراب کے نشے پر بیان کرنا بہت آسان ہے، اعداد و شمار بتانا بہت آسان ہے، لیکن ایک شرابی کو سنبھالنا بہت مشکل ہے، ایک شرابی کو بدلنا بہت مشکل ہے. آمبور میں ایک عالم دین ہے، فراغت کے بعد وہ حضرت مولانا مفتی سبیل احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت میں تخصص فی الادب کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا کوئی تخصص کی ضرورت نہیں، یہ نو مسلم بھائی ہے اور یہ شرابی ہیں، ان کا ادارہ چلاؤ. تہجد نہیں چھوٹتی ہے شرابیوں کی. میں کوئی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. پیر اور جمعرات کا روزہ نہیں چھوٹتا ہے ان شرابیوں کا. ان دارالتربیہ میں ان نوجوانوں نے ایک زبان ہو کر ہم نے وہ دعا سنائی، اللہم انی اتخذ عندک عہدا لن تخلفنی. پوری دعا سنائی، جس کا حق مارا ہو اے اللہ میری طرف سے آپ بدلہ ادا کر دیجئے. ہر گلی میں ضرورت ہے علماء کی نگرانی میں ریہیبلیشن سینٹر یا دارالتربیہ یا شرابیوں کے ادارے. امریکہ سے لے کر کیرلا کے آخری گاؤں تک امت کے افراد میں جس قدر یہ پھیلا ہوا ہے، زمینی سطح پر کام کرتے ہوئے، آف لائن کام کرتے ہوئے، آن لائن کام کا بھی ایک بڑا میدان ہے، فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن صرف میڈیا اور اسکرین کے مت رہ جائیے، براہ راست مراسم بھی ہوں. صحبت کو مکمل نظر انداز نہ کر دیا جائے، لیکن فاصلے پر رہنے والے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا یہ بھی ایک بڑا ذریعہ ہے. پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں، الیاس گھمن صاحب کی نگرانی میں، اور یہاں پر بہت سارے کورس ہوتے ہیں آن لائن. بھٹکل میں ہماری حاضری ہوئی 4-5 سال پہلے. 2 پوشن کا گھر ہے، 40 فون ہیں، 16 علماء ہیں اگر مجھے صحیح یاد ہے. 24 گھنٹے میں کئی ہزار لوگ کئی ملکوں کے قرآن پڑھتے ہیں. ایک ویڈیو بنا کے ڈال دیا گیا کہ جو قرآن پڑھنا چاہتے ہوں وہ صرف
یہ بتلا دیں کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے اور دنیا کے کس ملک میں کس وقت پڑھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ اللہ ضائع نہیں کرتے ہیں، انی لا اضیع عمل عامل۔ مجاہدے پر اللہ کی مدد کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ پہلے چھری چلانا پڑتا ہے، پھر دمبا اترتا ہے، پہلے مصر چھوڑنا پڑتا ہے، پھر راستے بنتے ہیں۔ کوشش سے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، خواہش سے صرف اثرات ظاہر نہیں ہوتے ہیں۔ ناقدری کی شکایت چھوڑ دیجئے، علاقے کے سینئر علماء سے رابطہ، سینئر علماء نے مجھے بڑھنے نہیں دیا۔ کام ہر علاقے کے سینئر علماء کی قدردانی سے شروع ہو، ان کی حقارت سے شروع نہ ہو۔ اپنے کام کو سینئر علماء کا تسلسل بتلائیں، اپنے کام کو امتیاز نہ بتلائیں۔ اب تک کسی نے نہیں کیا، میں کر رہا ہوں، یہ فساد پھیلانے والا بول ہے، یہ توڑنے والا بول ہے۔ اس کے بجائے میں نے کہا حضرت آپ ہی کی دعاؤں کے طفیل میں کام کر رہا ہوں، آپ نے حفظ پڑھایا تھا نا، آپ نے ابتدائی جماعتیں پڑھائی تھی نا، آپ نے بھیجا تھا نا حضرت کے پاس، آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، حقیقت ہے یہ۔ اور یہ جو عوام متوجہ ہو رہی ہے، آپ کی بے داغ زندگی کو انہوں نے دیکھا اور آپ کو دیکھ کر ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ پہلے دن لوگ میرے پاس اتنے بیٹھ جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑوں کے احسان مند رہو، برکت رہتی ہے۔ حضرت علی میاں فرماتے تھے، حضرت علی میاں فرماتے تھے جو ہندوستان میں کام کرنا چاہتا ہے وہ سلطان الہند خواجہ اجمیر کو ایصال ثواب کیا کرے۔ دیکھیے احسان مندی اور اعتراف خدمات، ادائے حق، مکافات کی ایک برزخ کی شکل۔ مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عادت تھی کہ کوئی کتاب پڑھنے سے پہلے مصنف کے لیے ایصال ثواب کرتے تھے۔ دنیا سے رحلت کر گئے، کوئی مادی ہدیہ تو دے نہیں سکتا، اب روحانی اور معنوی ہو سکتا ہے، وہ ایصال ثواب ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، علاقے کے علماء سینئر اس علاقے کا دروازہ ہوتے ہیں، دروازے کو توڑ کر کسی گھر میں نہیں جایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ کچھ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں نظر انداز کر دیجئے، کارگزاری دیجئے، دعا لیجئے، دفع مضرت کے لیے جتنا کام کیا جا سکتا ہے وہ کیجئے۔ ٹکراؤ کا ماحول مت بنائیے، تقابل کے بعد اخلاص باقی نہیں رہتا۔ ہم ذوق لوگوں کا بکھرنا سب کی ہمت توڑ رہا ہے۔ ہم 4 علماء ہیں، ایک بستی کے ہیں، لیکن ہم 4 مل کر کام نہیں کرتے ہیں، اپنے استاد سے مشاورتی تعلق نہیں ہے۔ ہم ذوق علماء کا بکھرا ہوا رہنا سب کی ہمتیں توڑ رہا ہے۔ تنہا آپ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اصحاب کہف تنہا نہیں تھے، جمع ہو گئے۔ اصحاب اخدود تنہا نہیں تھے، منظور نعمانی تنہا نہیں تھے، حضرت نانوتوی تنہا نہیں تھے۔ پوری دنیا کو متفق کرنے کی فکر نہ کریں۔ بہت جلدی آدمی بددل ہو جاتا ہے علاقے کی عوام کی ناقدری کی وجہ سے۔ پوری دنیا کو آدمی متفق نہ کرے، پوری دنیا کو متفق کرنے کے غم میں نہ رہے، پوری دنیا کی زبان اپنے بارے میں کھلنے سے
روکنے کے لیے متفکر نہ رہے. کیوں کہا آپ نے میرے خلاف؟ کہا جائے گا، کہا گیا، کہا جائے گا. اگر تنقید برائے تعمیر ہو تو قبول کر لینا چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہو تو ضرور قبول کرنا چاہیے، اور تنقید برائے تنقید ہو، تنقید برائے تنقیص ہو، تنقید بوجہ حسد، تحاسد و تباغض ہو، اللہ کے حوالے کر دے آدمی. کہا جاتا ہے نا، اینٹ مارے تو رکھ لو، دیوار بنا لو. کہا جاتا ہے بیٹیوں سے کہ جب ساس تجھے زخم دے دے تو ایک پودا لگا لینا اپنے صحن میں. تو باپ ملاقات کے لیے جب آیا تو پورا صحن پھولوں سے بھر گیا. منفی حالات کو مثبت کی طرف بدلنا. حضرت جیسے فرماتے ہیں چیلنجز کو مواقع بنانا، منفی حالات کو مثبت میں بدلنا، منفی حالات کے مثبت پہلو کو دیکھنا. حضرت یوسف علیہ السلام نے منفی حالات میں مثبت پہلو کیا دیکھے؟ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي. پوری آیت دیکھیے آپ. حالات کے مثبت پہلو کو، پر امید رہنا. اللہ سے حسن ظن بہت بڑی طاقت ہے. اللہ ضائع نہیں کریں گے. 8 سال میں نے پڑھا، اللہ ضائع نہیں کریں گے. اتنی دعائیں کی میرے اساتذہ نے، اللہ ضائع نہیں کریں گے. میرے ماں باپ کتنا تڑپے ہیں، اللہ ضائع نہیں کریں گے. میرے اساتذہ نے اپنی جوانی کا قیمتی حصہ لگا دیا میرے پیچھے، اللہ ضائع نہیں کریں گے. حسن ظن بھی رکھا کرو، حسن ظن بڑھایا کرو. حسن ظن عمل ہے. حضرت حاجرہ نے فرمایا اللہ ضائع نہیں کرے گا. انبیاء علیہ السلام کو حسن ظن ہے اللہ سے. اپنے کام کے میدان کو ہم عمروں کی رائے کے حوالے نہ کرو. میرے دوست نے کہا یہ کام کرنا ہے، بڑے کام کرنا ہے، بڑوں سے مشورہ کرو. کامیاب انسانوں سے مشورہ کرو جنہوں نے اپنی زندگی میں کامیاب تجربہ کیا. 20 سال سے پڑھا رہے ہیں ایک جگہ پر، 30 سال سے پڑھا رہے ہیں ایک جگہ پر، شاگردوں کی بڑی تعداد ہے. تو میں ان سے مشورہ کروں. میں اپنے ہم عمر دوست سے مشورہ کروں گا، ہم عقل دوست سے مشورہ کروں گا، تو پھر میرا کام ناپختہ ہوگا. میرے کام کی بنیاد ناپختہ فکر پر ہوگی. وہی بات جو حضرت مولانا سجاد صاحب نے فرمایا. میں فارغ ہو کر آیا تو والد صاحب نے بٹھایا اور بٹھا کر کہا ایک تو یہ ہے کہ 50 سال کا بوڑھا جو مشورہ دے اس پر عمل کر لو. کتنے اکابر کی صحبت پائی، دنیا کا کتنا حصہ دیکھا، کتنی اپنی عقل کو نچوڑا. یا تو اس بوڑھے کی رائے پر آپ عمل کر لو 50-55 سال کے، یا تو پھر ابھی فارغ ہو کر آئے ہو، گرم گرم خون ہے، اپنی عقل پر اعتماد کر لو. ہم عمروں کے حوالے کر دیا ہم نے اپنے آپ کو. اس لیے قدم پھسل بھی جاتے ہیں، نا امیدی بھی آ جاتی ہے، انتخاب بھی غلط ہوتا ہے. کام کرنے کے میدان ہے. اللہ نے صلاحیت دی، اسلامی معیشت کو پڑھا، اکنامک کو پڑھا. سب سے بڑا تخصص متفکر کی صحبت ہے، سب سے بڑا تخصص دردمند کی صحبت ہے، سب سے بڑا تخصص متحرک کی صحبت ہے. ایک متحرک شخصیت کی صحبت میں رہے، ایک متفکر صحبت میں رہے، ایک معمولات کے پابند شخص کی صحبت میں رہے، رنگ چڑھ گیا. سب سے بڑا تخصص ہے. عربی زبان بھی آ جائے گی، فقہ و افتاء بھی آ جائے گا. ایک عنوان مفتی صاحب نے یہ بھی دیا کہ فقہ و افتاء اور عصری تقاضے. جو کثیر المطالعہ نہیں ہے
وہ مفتی کہلائے جانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ جس کا مطالعہ استفتاء پر موقوف ہے تو باسی مطالعے سے تازہ فتنوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ مفتی وہی کہلائے جانے کے قابل ہے جو ایک جزئیے کے تلاش کرنے کے لیے سارے مضان اور مراجع کی ورق گردانی کرتا ہو۔ قلب لرزنا چاہیے۔ اعلام الموقعین، اللہ کی طرف سے دستخط کر رہا ہے مفتی، قدم ہاتھ لرزنا چاہیے۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ واضح جزئیے کے بغیر آدمی جواب نہ دے۔ صحبت طویلہ مطالعہ وسیع کے بغیر فتویٰ دینے کے قابل نہیں ہے۔ عرصے دراز تک اکابر کسی ماہر مفتی کی صحبت میں رہے، اس کے بعد انہوں نے جواب دیا۔ صحبت طویلہ مطالعہ وسیع، باحیات کے پاس جاتے نہیں، مرحوم کو پڑھتے نہیں، نقالی کس کی کریں گے؟ باحیات اکابر کی صحبت میں ذاتی شوق سے جاتے نہیں، مرحوم کو پڑھتے نہیں، اتباع کس کی کرے گا پھر یہ؟ اکابر کے متداول فتاویٰ کو پہلے دیکھ لینا چاہیے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی وہ کتاب میرے والد میرے شیخ ضرور پڑھنا چاہیے۔ آدمی کا ذوق بنتا ہے، عملی زندگی کا بھی، افتائی زندگی کا بھی۔ اور ابھی یادیں کئی قسطیں آ چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص سے واقعاتاً کتنا عظیم کام لیا۔ اللہ حضرت کی عمر دراز فرمائے، کتنا عظیم کام لیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ابتدائی دوروں میں سمجھتا تھا کہ عرب علماء کے پاس توسع ہوتا ہے، تلفیق ہوتی ہے، آزاد فکر ہوتے ہیں، تقویٰ نہیں ہوتا، استفادے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن فقہ اکیڈمی اور ایوفی اور مختلف تنظیموں کے پلیٹ فارم پر جب بیٹھنے کا موقع ملا تو اس میں بھی متصلب علماء ہیں، ان کی تحقیقات بھی قابل استفادہ ہیں۔ آپ اپنے مزاج و منہاج کے مطابق فتویٰ دیجئے، رائے قائم کیجئے اپنے علاقے کے اعتبار سے، لیکن ان کی تحقیقات سے اپنے آپ کو دور مت رکھیے، بدگمان مت رکھیے۔ ان تحقیقات سے استفادہ کیا جائے، پھر آگے کے جو کام ہو سکتے ہیں وہ کریں، جو بہتر کیا جا سکتا ہے وہ کریں۔ مسائل کی جس قدر رفتار ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اس قدر ہماری تحقیق کی رفتار نہیں ہے۔ چاہے وہ بینکنگ کے مسائل ہوں، چاہے وہ معیشت کے مسائل ہوں، چاہے وہ سماج کے مسائل، جس باب کے بھی مسائل ہوں۔ عرب دنیا میں ہونے والی پی ایچ ڈیوں کی فہرست دیکھ لیجئے کہیں پر، یا فقہ کا مواد کہیں پر رکھا ہوا ہے المکتبۃ المصورہ میں، المکتبۃ الشاملہ میں، یا کوئی بڑی لائبریری میں فقہ کی تفسیر کے، صرف فہرست کو دیکھیے آپ، احساس تو ہونا اپنے مطالعے میں خط غربت سے نیچے جینے کا احساس تو ہونا۔ ہمیں کتب خانے میں گئے، پوری کتاب ہے احکام المطارات، ایئرپورٹ کے مسائل، احکام الجنس والتجنس، شہریت کے اپنانے کے مسائل، اسلامی معیشت کے ایک ایک جزئیے پر اپنے اندر کمی کا احساس ہوگا تو تکمیل کی فکر ہوگی، خلا ہی نہیں ہوگا تو ملا کہاں سے ہوگا؟
برتن خالی ہوگا تو ڈالا جائے گا نا. فون کے پرانے ہونے کا احساس ہے, چشمے کے پرانے ہونے کا احساس ہے, جوتے کے پرانے ہونے کا احساس ہے, لیکن اپنے مطالعے کی کمی کا احساس نہیں, اپنے مطالعے کے باسی ہونے کا احساس نہیں. سیاسی مسائل میں کتنی تبدیلی ہے, کتنی محنت کی ضرورت ہے, اور کتنی محنت ہو چکی ہے. اگر آپ فون کی لت سے بچ نہیں پائے ہیں, طے کر لیجئے کہ کچھ نہیں کر سکیں گے. اگر فون کے بے قابو استعمال سے نہیں بچ پائے ہیں تو پھر آپ اپنی زندگی میں بانجھ ہی رہیں گے. آدمی کو طے کر لینا چاہیے. دوڑ 2 کی طرح 4 ہی کا نتیجہ ہوگا, 6 کا نتیجہ نہیں ہوگا. پہلے درجے میں آدمی محرمات میں ملوث ہوتا ہے, پھر لغویات میں ملوث ہوتا ہے فون کے ذریعے سے. تیسرے درجے میں بے مقصدیت میں ملوث ہوتا ہے, اور چوتھا عدم ترکیز, فوکس کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. ایک صفحہ انقطاع اور یکسوئی کے ساتھ پڑھ نہیں سکتا ہے. فون دور رکھ کر اپنی لائبریری میں آدمی یکسوئی کے ساتھ بیٹھتا ہو, تبھی اپنی عقل کی پرورش کر سکے گا. یہ قوموں کے زوال کی علامت ہے کہ ہوٹلوں کی تعداد بڑھتی جائے, لائبریری کا کوئی تصور نہ ہو. پیٹ تو بڑھیں گے, عقل سکڑ جائے گی. یہی ہو رہا ہے, پیٹ بڑے ہو رہے ہیں, عقل سکڑ رہی ہے, فکر پست ہو رہی ہے. چٹخارے اور چٹوروں کی لذتیں ہیں, علوم و فنون سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, کوئی ذوق اور ذائقہ نہیں ہے. دشمن سے کیا شکایت ہے, وہ تاریخ مٹانے کے لیے بیٹھا ہے. دشمن سے کیا شکایت ہے, وہ جغرافیہ بدلنے کے لیے بیٹھا ہے. دشمن سے کیا شکایت ہے, وہ شہروں کے نام بدلنے کے لیے بیٹھا ہے. شکایت ہم سے ہے کہ ہم نے کون سی حفاظت کی ہے. میں گجرات کا ہوں, گجرات کی تاریخ سے کتنا واقف ہوں. میں مدھیہ پردیش کا ہوں, میں مدھیہ پردیش کی تاریخ سے کتنا واقف ہوں. میں مہاراشٹر کا ہوں, مہاراشٹر کی تاریخ سے کیا واقف ہوں. میں دکن کا ہوں, میں نے حیدرآباد کی کون سی تاریخ پڑھی ہے. دشمنوں کی سازشوں کا تذکرہ ہے, لیکن ان کی محنتوں سے عبرت نہیں ہے. تو ایک مفتی کو صرف فقہ نہیں, ہر سوال کا جواب دینا پڑتا ہے. تاریخ کے سوالات کا بھی جواب دینا پڑتا ہے, تفسیر کے سوال کا بھی جواب دینا پڑتا ہے. کتنا وسیع المطالعہ رہنا پڑتا ہے. لا ادری جو نہیں جانتا ہے وہ خیانت ضرور کرے گا. میں نہیں جانتا ہوں, پڑھ کے بتاؤں گا, دیکھ کے بتاؤں گا, بڑوں سے پوچھ کے بتاؤں گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, بھائی کب دعویٰ کیا ہم نے عالم الکل ہونے کا؟ جب کوئی سوال کرتا ہے تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, اے اللہ مجھے اس کا جواب سکھا دیجیے. جو لا ادری نہیں جانتا وہ ضرور خیانت کرے گا, بغیر تیاری کے سوال کا جواب دے گا. ہر سوال کو آدمی چیلنج سمجھے, محنت کرے. میڈیا میں ہر آدمی کا آنا نہ مناسب ہے نہ مفید ہے. دارالعلوم دیوبند پہنچ گئی میڈیا کی ٹیم, بہشتی زیور میں سے فلانا مسئلہ نکالیے آپ. گزشتہ ایک اینکر صاحب نے ملک کے بڑے قائد کو بٹھایا اور بٹھا کر پوچھا, بھائی دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر ہے کہ عورتوں کا گاڑی چلانا حرام ہے, ناجائز ہے. تو مسائل کی تفہیم و تشریح عقل و نقل کی روشنی میں, مسائل کی تعبیر محتاط طریقے پر,
جس میں شریعت کے مزاج و منشا کی بھی پوری رعایت ہو اور حتی الامکان مغرب پرست طبقہ، اقلیت پسند طبقہ مطمئن بھی ہو جائے حتی الامکان۔ مذاہب اربعہ پر نظر، جب آدمی کی نظر مذاہب اربعہ پر نہیں ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ حج کے لیے گئے، آپ نے اپنی رائے کے مطابق فتویٰ دیا، دوسرے کی رائے کو نہیں جانتے، اپنے مذہب کے مطابق سوچ رہے ہیں آپ، دوسرے سامنے والے کے مذاہب سے آپ واقف نہیں ہیں۔ جماعتیں جاتی ہے افریقہ میں اور دوسرے ملکوں میں جہاں پر مالکی مسلک ہے، جہاں پر شافعی مسلک ہے، مذاہب سے ناواقفیت کے نتیجے میں بہت سی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک سال پڑھ لینے سے کوئی مفتی نہیں بنتا ہے، کئی سال تک جہد مسلسل کے بعد آدمی کچھ رائے دینے کے قابل بنتا ہے۔ 80% لوگ دوسروں سے متعلق پوچھتے ہیں۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم ایک جگہ پر تھے، میڈیا والوں نے آ کر پوچھا آپ کی کیا رائے ہے ثانیہ مرزا کے لباس کے بارے میں؟ حضرت نے فرمایا آپ کو کیا غم ہے، وہی پوچھ لیں گی تو ان کو بتا دیں گے۔ ہمارے امام صاحب کی بیوی پردہ نہیں کرتی ہے، کیا ان کے پیچھے نماز جائز ہے؟ تو اصل اس مستفتی کی انبن تھی امام صاحب سے، اور انتظامی طور پر الجھن پیدا کرنا تھا۔ تو جب تک آدمی سماجی صورتحال سے واقف نہ ہو، جب تک علاقے کے معاشرے سے واقف نہ ہو، اس وقت تک اس کا جواب حقیقی معنی میں اس زخم کا مرہم نہیں ہو سکتا، اس مرض کی دوا نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر مسئلے میں رائے دینے کے قابل نہیں سمجھنا چاہیے۔ انتہائی غصے اور انتہائی جذبات کے وقت رائے دی جانے والی کبھی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ ذمہ داریاں بڑھ چکی ہے، استشراق پر نظر، ٹرپل طلاق کے سلسلے میں آدمی تحریراً جواب نہ دے تاکہ قانون کے شکنجے میں نہ کسا جائے، دشمنوں کو موقع نہ ملے۔ کون سی چیز تحریر میں دی جا سکتی ہے، کون سی چیز زبانی کہی جانی چاہیے۔ جس موضوع پر بھی آدمی رائے دے اپنے اکابر کو مکمل پڑھے۔ بہت کام ہوا ہے، بہت کم موضوعات ہیں جس پر اکابر نے نہیں لکھا ہے، بہت کم موضوعات ہیں بلکہ ملے ہی نہیں جس پر اکابر نے نہ لکھا ہو۔ ہر گمراہی کی ایک بنیاد ہے اپنے سلف سے بدگمانی، اپنے سلف کے کام کی حقارت۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی پڑوس کے، سنانے لگے تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کئی ہزار صفحات کی کشکول ہے سامنے رکھی ہوئی، کئی ہزار صفحات کی کشکول ہے ایسی موٹی۔ حضرت کو جب کوئی عبارت تلاش کرنا ہوتا ہے خاص جگہ کی، حضرت فرماتے ہیں شاید میں نے فلانی کتاب کا فلانا صفحہ اس کشکول میں جوڑ کر رکھا ہے، اس میں تلاش کر لو۔ اکابر کے یہاں اپنی کشکول رہی، حضرت تھانوی کے یہاں اپنی بیاض رہی، ابن جوزی کے یہاں سید الخاطر رہی، جس میں وہ اپنا خلاصہ مطالعہ لکھا کرتے تھے، انتخاب مطالعہ لکھا کرتے تھے، اہم حوالوں کو نقل کیا کرتے تھے۔
اس پر بھی امت کا بہت بڑا بھلا ہو گیا. کتابوں کی ایک نئی قسم تیار ہو گئی، ادب کا ایک نمونہ تیار ہو گیا، تراشے تیار ہو گئے. کتابی ذوق دفن ہو گیا، مطالعے کا شوق ایک دم مردہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس قسم کی چیزوں کی طرف ذہن چلتا نہیں ہے. اندلس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر تانا دیا جاتا تھا مسلمانوں کی طرف سے عیسائیوں کو کہ ہمارے پاس جب کوئی گویہ مرتا ہے تو اس کی گانے بجانے کے سامان اے عیسائیوں تمہارے محلے میں بکتے ہیں، اور تمہارے پاس کوئی عالم عیسائی مرتا ہے تو اس کی کتابیں ہمارے بازاروں میں بکتی ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے معاشرے کے اقدار کا، اس سے اندازہ ہوتا ہے معاشرے کے اذواق اور رجحانات کا. ہارڈ کاپی ورقی کتاب پڑھنا ہی معتبر ہے، برقی اور سافٹ کاپی پڑھنا مکمل معتبر نہیں ہے. معاون ہو سکتا ہے لیکن بنیاد نہیں بن سکتا ہے. دنیا میں اس پر ریسرچ ہو رہا ہے. برقی کتابیں، سافٹ کتابیں، آن لائن کتابیں آدمی پڑھتا ہے، حوالے یاد نہیں، معلومات محفوظ نہیں. اب بھی ضرورت قدیم طریقے کی ہی فضل و تقیید العلم کتابیں لکھی ہوئی ہے، لکھنے کی فضیلت. کام ان لوگوں نے کیا ہے. میراث کو پڑھیں، عقل و نقل کی روشنی میں پڑھیں، مستشرقین کی اعتراضات کی روشنی میں پڑھیں، پورے اعتماد اور پورے ایقان کے ساتھ ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں، اسرار رموز بتلا سکتا ہوں. رسمی پڑھائی سے انقلاب کہیں نہیں آتا ہے. رسم کی تکمیل ہو سکتی ہے، انقلاب نہیں آ سکتا ہے. آدمی خود سند ہے. صلاحیت میں تولنا چاہیے، سند میں نہیں تولنا چاہیے. آپ کے حافظ ہونے کی سند بتائیے، سند چھوڑ دیجئے صاحب، پیچھے کھڑے ہو جائیے، میں نے جنتی والناس تک سنا دوں گا. آپ نے کہاں سے افتاء کیا ہے وہ چھوڑ دیجئے، آپ سوال کیجئے، میں خدمت کر دوں گا. آدمی خود سند ہے. جب زبان کھولتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کتنا اس کا مبلغ علم ہے. حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، کیا ان کے بچے ہم سے زیادہ تھے؟ ان کی تدریس ہم سے بہتر تھی، ان کی صلہ رحمی ہم سے اچھی تھی، لیکن انہوں نے کتابی ذوق کو، مطالعے کے ذوق کو مزمحل ہونے نہیں دیا، کمزور ہونے نہیں دیا. موافق حالات ہوں گے تو کام کروں گا. جتنے موافق حالات ہمیں ملے ہیں کسی کو نہیں ملے ہیں، جتنے وسائل ہمیں ملے ہیں کسی کو نہیں ملے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں بھی نہیں تھا کہ کوئی مکتبہ شاملہ بنے گا. ان کے خواب میں بھی نہیں تھا کہ کوئی ٹچ پر دنیا کی دوسری کونے کی لائبریری مل جائے گی. ہم دہرائیں گے وہ جملہ جو حضرت علی میاں فرماتے تھے، چراغوں کے زمانے میں جو لکھا گیا بجلی کے زمانے میں پڑھا بھی نہیں جا رہا ہے. تو ہم تو بجلی کے زمانے میں چراغوں کے زمانے والوں سے اچھا لکھ کے بتا دیتے، ان سے اچھی کلید مثنوی لکھ کے بتا دیتے، ان سے اچھی احکام القرآن، مصنوعی ذہانت، چیٹ جی پی ٹی، اور کس زمانے میں ہیں ہم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب آپ سے سنیں گے، بتائیے. 11:15 ہو رہے ہیں جی. آپ کے پاس کچھ سوال ہو سکتے ہیں، آپ سوال کر سکتے ہیں.
تھوڑا دیر کا وقفہ ہوگا پھر انشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی جستجو کے ساتھ شوق کے ساتھ بھی اسٹڈی کے ساتھ سن رہے ہیں لوگ بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ سوالات پھر اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں آپ لوگوں کا فریش ہو کے آ جائیے لیکن 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہے اور ایک گھر پڑے ہیں تو کہیں بھی وہ نہیں ہے اگر چلے جائیے اور 10 منٹ میں آ جائیے اس آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اور کافی نشستیں رکھی گئی ہے تو آپ حضرات اس کا وقت کا ضرور کریں. کھڑے ہو کر پوچھنے میں جھجک ہو تو سوال بغیر نام کے لکھ کے ڈال دیجیے اس پہ. مفتی صاحب جی فرمائیے. معاصر مفتیان کرام بڑے جی. علم کا ان کے درمیان آراء کا جب اختلاف ہوتا ہے اس میں ترجیحی بنیادیں کیا ہوں؟ جی یہ دشواری ہم سب کو پیش آتی ہے کہ ایک مسئلے میں دارالعلوم دیوبند کی رائے مختلف ہے، تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی رائے مختلف ہے، خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم کی رائے مختلف ہے، اور دیگر اداروں کی رائے مختلف ہے. اس سلسلے میں متقدمین علماء نے بھی لکھا اور مولانا مبین الرحمن صاحب جو پڑوسی ملک کے ہیں، چھوٹے چھوٹے قیمتی رسائل ان کے آتے ہیں، انہوں نے بھی اس موضوع پر لکھا ہے کہ جب دو علماء کی رائے کا اختلاف ہو یا دو شخصیتوں کی رائے کا اختلاف ہو تو ہمیں اس موقع پر قوم کی رہبری کیسے کرنا چاہیے. اگر آپ ذی علم ہیں دلائل کا موازنہ کر لیں، جس کے تقوی اور جس کے تجربے پر اعتماد ہو ان کی رائے کی طرف رہبری کر دیں. یہی بنیادی طور پر اصول ہے. تیسرا ایک طریقہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ رہا کہ بھائی فلاں مفتی صاحب کی رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے، آپ کو جن پر اعتماد ہو ان کی رائے پر عمل کر لیں. اپنی رائے پر اصرار نہ ہو، حق کو اپنے اوپر انحصار کے مدعی نہ بنیے، اختلاف کا تحمل کیجیے، اپنے آپ کو ہی مخلص مت سمجھیے. حج میں بطور خاص یہ دشواری پیش آتی ہے، مینا داخل مکہ ہے یا نہیں ہے، قصر و اتمام کرنا ہے یا نہیں ہے. اکھاڑا بن گیا، خیمے بڑھ گئے، عرفات میں جھگڑے. مسلکی تعصب اتنا نہ ہو کہ ایمانی وحدت بکھر جائے. رائے کا اظہار ایسا نہ ہو کہ ایمانی اخوت مجروح ہو جائے. اختلاف کے حدود و قیود پڑھو میرے عزیزو، بار بار پڑھو. آپ یہ موضوع مجھے عرض کرنا چاہیے تھا، مفتی صاحب کی وجہ سے توجہ ہوئی. اختلاف کے حدود و قیود سیکھیے. ابھی مولانا سجاد صاحب نے دارالعلوم وقف کی مجلس میں کہا، حضرت نانوتوی کی سوانح میں آپ دیکھیے سر سید احمد خان پر کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، اور حضرت نانوتوی ان کے ساتھ کتنا باادب لب و لہجہ، کتنا مشفقانہ درد مندانہ لب و لہجہ. اور سر سید احمد خان حضرت نانوتوی کی خدمات سے استفادے کا جذبہ. اختلاف مخالفت تک نہ پہنچے، اختلاف ایک دوسرے کے عدم اعتراف تک نہ پہنچے، اختلاف تحقیر تک نہ پہنچے. اخلاص والا اختلاف باادب ہوتا ہے، نفسانیت والا اختلاف بے ادب ہوتا ہے. ادب الخلاف ایک الماری بھر جائے گی اگر اس پر پڑھا جائے، اگر اس کے واقعات سنائے جائے. اجتماعی عجب سے بھی بچیے، انفرادی عجب سے بھی بچیے، انفرادی کبر سے بھی بچیے، تنظیمی کبر سے بھی بچیے. میرے ادارے میں سب خیر ہے، بازو کے ادارے سے میں کیوں لوں؟
میرے سلسلے میں پورا خیر ہے، میں پڑوس کے سلسلے سے کیوں فائدہ اٹھاؤں؟ یہ اجتماعی کبر ہے، یہ تنظیمی عجب ہے، بچنا چاہیے اس سے۔ عرفات کے میدان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 4 رکعت نماز پڑھائی ظہر کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پڑھانے سے پہلے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہاں 2 رکعت پڑھی، حضرت ابوبکر کے پیچھے 2 رکعت پڑھی، اب یہاں عثمان کہتے ہیں 4 رکعت پڑھاؤں گا۔ پڑھ لیا۔ جب جماعت کھڑی ہوئی حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی پڑھ لیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس تو دلیل تھی، آپ الگ جماعت بناتے۔ حضرت نے فرمایا بھائی الخلاف اشر، 2 رکعت زیادہ پڑھ لینا آسان ہے، الگ جماعت بنا کر امت میں انتشار پھیلانا یہ غلط ہے۔ اس زمانے میں جبکہ مذہب خطرے میں ہے، کیا ہم مسلکی جھگڑوں کو ہوا دے سکتے ہیں؟ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسلام اور فرقہ واریت، جس میں تفصیل سے حضرت نے سمجھایا کہ پوری انسانیت کو جوڑنا ہے وحدت بنی آدم کی بنیاد پر، پورے مسالک کو جوڑنا ہے وحدت امت کی بنیاد پر۔ مسلک کا دفاع کیا جا سکتا ہے، مسلک کی دعوت نہیں دی جا سکتی ہے۔ پوری تاریخ میں امت نے کبھی مسلک کی دعوت نہیں دی۔ آپ حنفی بن جائیے، آپ شافعی بن جائیے، آپ دیوبندی بن جائیے، دعوت نہیں دی جائے گی، دفاع کیا جائے گا۔ چھیڑا کسی نے، انگلی اٹھائی، بے اعتمادی کا اظہار کیا تو اس کو ختم کیا جائے گا، اس کا جواب دیا جائے گا۔ بے احترامی مت کیجیے آپ دوسری کی رائے کے سلسلے میں، واللہ اعلم۔ جی اور فرمائیں۔ جی جی تو ہم نوجوان طلبا کے ذہن میں کسی نہ کسی کی تصویر چلتی ہی رہتی ہے، کسی نہ کسی کی نقصانی کرتی ہی رہتی ہے۔ شروعات میں اگر کسی سے جڑتے ہیں تو 1-2 سال تک تو جذبہ بہت اچھا رہتا ہے، تو چلتا ہے، پھر اس پر چھوٹ جاتا ہے۔ تو اس کو پائیدار بنانے کے لیے اور استقامت کے ساتھ جڑنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ مرکز عقیدت جب کوئی شیخ بن جائے گا، مرکز عقیدت جب کوئی استاد بن جائے گا، مرکز محبت کوئی مربی بن جائے گا، آپ کو اس سے ملے بغیر رہا نہیں جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، ہم صاف کہیں گے 8 سال کسی استاد کے ساتھ رہنے کے بعد، 8 سال کسی مربی کے ساتھ رہنے کے بعد، کیا ہمارے سینوں میں دل نہیں پتھر ہیں کہ کمی محسوس نہیں ہوتی؟ دوسری بات، سانس ہے تو چانس ہے، کوتاہی ہو گئی درمیان میں، غیر حاضری ہو گئی، فوراً آدمی رجوع ہو جائے، فوراً پہنچ جائے سفر کر کے۔ اکابر کے اپنے شیوخ سے عشق کے واقعات پڑھیے آپ۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عشق خیل احمد سہارنپوری سے، اپنے والد سے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق حضرت تھانوی سے۔ موجودہ زمانے میں بھی اس قسم کی مثالیں ہیں۔ یہ بے توفیقی ہے، یہ محرومی ہے کہ آدمی غافلوں کو تو وقت دے، کاملوں کو وقت نہ دے۔ ناقصوں کے پاس تو گھنٹوں بیٹھے، کاملوں کے پاس جانے سے جی چرائے۔ فکر آدمی کو چلاتی ہے، تقوی کا نور آدمی کو چلاتا ہے، اور صحبت کی کمی سے دونوں کم ہونے لگتے ہیں۔ فکر اور نور تقوی ہو تو سال بھر کا کام مہینے میں ہو جاتا ہے۔
بے فکری ہو تو ایک دن کا کام مہینے بھر میں نہیں ہوتا ہے. تو مجھے اپنی فکر کو تازہ رکھنے، نور تقوی کو تیز رکھنے کی ضرورت سب سے پہلی ضرورت ہے، ترجیحی ضرورت ہے. مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت آپ فرماتے ہیں مرشد کی ضرورت، مشیر کی ضرورت، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئی. حضرت نے فرمایا ہاں بھائی، جو راستہ چلنا شروع کرتا ہے اسے رہبر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. مجھے نیرل جانا تھا تو میں نے فون کیا، بھائی کون سا اسٹیشن بہتر ہے، کہاں سے فلائٹ لینی چاہیے، کہاں سے ٹرین لینا چاہیے، کہاں تک بس جاتی ہے، کہاں تک کار آتی ہے. اگر ارادہ ہی نہ ہوتا تو پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی. جب تہجد پر استقامت کا ارادہ ہوا، نوافل پر استقامت کا ارادہ ہوا، شہوانی جنسی جذبات کو قابو میں کرنے کا جذبہ ہوا، حب دنیا کو قابو میں کرنے کا جذبہ ہوا، اپنے معمولات کے چھوڑنے پر غم ہوا، اپنی بیوی ماں سے بد زبانی بد معاشرتی کا غم ہوا، تب میں پوچھوں گا اپنے مشیر سے کہ علاج کیسے کراؤں. مدرسوں سے نکل رہے ہیں، ناظموں سے لڑ رہے ہیں، زندگیاں اپنے مقصد سے ہٹ رہی ہے، پھر بھی آدمی اپنے مشیر کی ضرورت نہ سمجھے. سفر ہی شروع نہیں ہوا نا، بلکہ راستہ بہک گیا ہے. اب اس سے مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ جی بیٹھ گئے. جی جیسے آپ نے بتایا، ابھی ذکر کیا کہ عملی میدان میں کام کرنے کے لیے اگرچہ چھوٹی ہی ذمہ داری ہو یا خدمت ہو، اس کو کرنا شروع کر دینا چاہیے. تو اس کے ساتھ ساتھ جس فن میں ذوق ہو یا جس میں اختصاص ہو، وہ کس طرح کیا جائے ہاں، ذمہ داری کو پوری کرتے. میں نورانی قاعدہ پڑھاتے ہوئے بھی اپنی افتاء کی صلاحیت کو باقی رکھ سکتا ہوں. میں ہدایت النحو پڑھاتے ہوئے بھی اپنے تخصص فی الحدیث کے ذوق کو باقی رکھ سکتا ہوں. ذوق اور اختصاص کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس میدان میں کام کرنے کا موقع بھی دیں گے، لیکن آپ اب جو مواقع مل چکے ہیں اس کا حق ادا کرتے ہوئے آگے بڑھیے. نقد مثال میں حضرت مولانا لطیف الرحمن بہرائچی صاحب کی دیتا ہوں. وہ ہتھورا میں پڑھے، ہتھورا میں پڑھ کر دارالدیوبند گئے، دارالدیوبند سے پھر مراد آباد گئے، مراد آباد سے پھر وہ بنگال گئے. اس زمانے میں انہوں نے سنن ابن ماجہ کی شرح لکھی. بحر العلوم علامہ نعمت اللہ صاحب کو بتایا، آج سے 35-40 سال پہلے. اس زمانے میں حبیب الرحمن اعظمی کو بتلایا. تڑپ تھی کہ مجھے خدمت حدیث میں لگنا ہے اور مجھے تقویت مذہب پر لگنا ہے. ان سب علمی سفر کے بعد دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا. بڑے مفتی صاحب مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے قاری سید صدیق صاحب رحمۃ اللہ نے بیعت کرا دی. ہمت افزائی کی ناکابر نے مدینہ مکہ مکرمہ منتقلی کا فیصلہ کیا. وہاں پر عبدالحفیظ صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے سرپرستی فرمائی. بہت معمولی رقم بطور تنخواہ کے دیا کرتے تھے. آج 50 سے زائد جلدوں میں مستدلات احناف پر کام ہوا. ابن ماجہ شریف کی عربی کی شرح 9-10 جلدوں میں آئی، اور ابھی وہ 15 جلدوں میں عربی تفسیر بھی لکھ رہے ہیں. یہ جو تدریس کے مواقع اس بندے خدا کو ابتدا میں ملے، کیا لگے بندھے تدریس کے نظام کی وجہ سے
سلم پڑھانے کا موقع، دوسری معقولات کی کتابیں پڑھانے کا موقع، اس کی وجہ سے انہوں نے جذبہ خدمت حدیث کو کیا چھوڑ دیا۔ سچی بات یہ ہے کہ جب مقصد سے عشق ہو تو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے جو ٹارگٹ طے کیا، اگر واقعتاً اس ٹارگٹ اور ہدف سے آپ کو عشق ہے تو کوئی زندگی کی حالات، دی جانے والی مفوضہ کتابوں کا اس فن سے غیر متعلق ہونا آپ کو اس سے نہیں ہٹائے گا۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت کم پڑھائے وہ ندوۃ العلماء میں، مزاج بچپن سے ہی تحریکی تھا۔ ندوۃ العلماء میں رہتے ہوئے وقت نکال کے جاتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تڑپ کے جاتے تھے بھائی اس شخصیت کی صحبت کم نہ ہو جائے، عبد القادر رائے پوری کی صحبت کی مقدار کم نہ ہو جائے، اور دنیا بھر میں جتنے بھی ہیں۔ معمولی زندگی کے تھپیڑے اگر آپ کو اپنے اختصاص والے فن سے ہٹا رہے ہیں یا آپ کے طے شدہ ہدف سے ہٹا رہے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ وہ ہدف بنا ہی نہیں۔ آپ اہل دنیا کو دیکھیے، مکان بنانے کا ہدف، سعودی جانے کے بعد فلاں عہدے پر پہنچنے کا ہدف، امریکہ کے پی آر گرین کارڈ حاصل کرنے کا ہدف، کیا کیا جتن نہیں کرتے ہیں، دماغ میں ہمیشہ وہی گھومتا ہے۔ ماں باپ کے جنازے اڑ جاتے ہیں، وہ ہدف نہیں چھوٹتا ہے۔ آپ اپنے ہدف سے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ آپ اپنے دینی مقصد سے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ تو اپنے اختصاص والے فن سے ربط رکھیے، دی جانے والی ابتدائی مفوضہ ذمہ داریوں کے بأحسن وجوہ تکمیل کے ساتھ اور اس کی تحقیر کے بغیر، اس کی تحقیر کے بغیر۔ آپ نے فن قرات پڑھا کیونکہ اس میں جھول زیادہ ہے تو اس لیے میں قصداً اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ سبع پڑھانے کا موقع نہیں ہے، ثلاثہ پڑھانے کا موقع نہیں ہے۔ مسجد میں عامی لوگوں کو لے کر سبع پڑھا دیا قراء کرام نے، مسجد میں عامیوں کو پڑھا دیا۔ مجھے فن منتقل کرنا ہے، منتقل کر کے رہے وہ لوگ۔ میں حاضر ہوا بھوپال، وہاں کے ایک مفتی شہر ہیں مفتی رئیس صاحب، فرائض کے بڑے ماہر ہیں۔ ان کے پاس ایک نو مسلم لڑکا بیٹھا ہوا تھا، مولانا 15 دن دے دیجئے، میں حساب سے لے کر فرائض کے آخری باب تک سکھا دوں گا، صرف 15 دن دیجئے۔ میں نے اس کو سکھا دیا۔ تو سراجی کے پڑھانے کا موقع نہیں ملا، فن منتقل ہو رہا ہے۔ ایسی کتنی مثالیں سنائی جائیں۔ یہ بہت بڑا بے بنیاد وسوسہ ہے کہ ابتدائی کتابیں پڑھاؤں گا تو میری اختصاص والی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ میں چھوٹی جماعتوں میں پڑھاؤں گا، ناظرہ کی جماعت میں پڑھاؤں گا، مکتب کی جماعت میں پڑھاؤں گا تو پھر میری جو دارالعلوم دیوبند سے افتاء کرنے کی صلاحیت ہے وہ سب چھوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک عامی نوجوان آتا ہے، آپ سے حرمت مساہرت کا مسئلہ پوچھتا ہے، آپ نے پوری تیاری کی۔ ایک عامی آتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے ایسا کیوں ہے کہ بیوی کا انتقال ہو جائے شوہر اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا؟ کیا فرق ہو جاتا ہے؟ محرم کا مہینہ آ گیا، یزید کا موضوع، شہادت حسین کا موضوع، مظلوم اور باغی ہونے کا موضوع، کئی جزیات ہے محرم سے متعلق، اور سوشل میڈیا کے نتیجے میں دنیا کے دوسرے کونے میں وہی سوچا جاتا ہے جو ایک کونے میں سوچا جا رہا ہے۔ جذبہ تحقیق کو زندہ رکھنے، جذبہ تحقیق کو پرورش کرنے اور طالبین کا حق ادا کرنے کے لیے کتنے موضوعات ہیں
محرم کے ایک موضوع پر، صرف محرم کے ایک مہینے میں. اصل چوٹ لگے گی نا تو مطالعہ باقی رہے گا. اصل چوٹ لگے گی، طبیعت حساس رہے گی، ضمیر زندہ رہے گا تو پھر ذوق بھی باقی رہے گا. اذان سن لی ایک جگہ پر، خلاف شرع، خلاف قواعد ہو رہی ہے، آپ نے عاجزی کے ساتھ مؤذن صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے، آپ اذان کی اصلاح کر دی. تو اذان سے جڑے ہوئے کتنے فقہی مسائل ہیں، مد کے، وصل کے، آپ نے پورا مطالعہ کر کے بتایا. خوشبو کہیں چھپتی نہیں ہے، درد منتقل ہوئے بغیر رہتا نہیں ہے، محنت اثر دکھائے بغیر رہتی نہیں ہے. جی ابھی یہ بھی بات آئی کہ نتیجہ ارزل کے تابع ہوتا ہے، اس میں دودھ اور گٹر کی مثال دی ہے. اور اسی طرح یہ بھی بات آئی کہ ہم نے ایک معاملہ کی، اور جیسے کہ مشورہ ہوتا ہے اسی کی تنخواہ. اور اسی طرح یہ بھی بات آئی کہ تجارت کرتے ہوئے اگر کوئی خدمت کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تجارت کا پھر وہ غالب آ جاتا ہے اور خدمت دیتی یہ کم پڑ جاتی ہے. لیکن ایک دوسری طرف ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ دین کی خدمت جو ہے بغیر اس کے کرنا چاہیے. اس سے ایک یہ رہتا ہے، دوسروں کا پریشر نہیں رہتا، عادلانہ طور پر کر سکتے ہیں اور خوب اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. تو ان دونوں سلسلے میں ایک معتدل رات کیا ہوتی ہے؟ یہ بہت گفتگو کے درمیان تھوڑی سی بات میں نے کی تھی اس موضوع پر کہ میں خدمت دین کرنا چاہتا ہوں استغنا کے ساتھ. خدمت دین کرنا چاہتا ہوں قوم پر بوجھ بنے بغیر. میں خدمت دین کرنا چاہتا ہوں چندے کی ذلت کے بغیر. میں خدمت دین کرنا چاہتا ہوں کمیٹیوں کی تذلیل اور ان کی غلامی کے بغیر، آزادانہ طور پر کرنا چاہتا ہوں. تو اس میں کئی پہلو ہیں. سب سے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ چندہ اور اجتماعی مال کے ذریعے سے جینا کیا یہ حقارت کی بات ہے؟ چندے سے میری تنخواہ ملتی ہے، آپ کے چندے سے مجھے تنخواہ ملتی ہے، تو کیا میرے لیے یہ معیوب بات ہے؟ وزیر اعظم کی تنخواہ کہاں سے ملتی ہے؟ ایم ایل اے ایم پی کی تنخواہ کہاں سے ملتی ہے؟ کون سا اجتماعی کام ہے جو اجتماعی چندے کے بغیر چلتا ہے؟ عقل و نقل کی روشنی میں چندے کے لفظ کو اگر واقعتاً وہ شرعی حدود کے لحاظ کے بغیر ہے تو مذموم ہے، لیکن جو شرعی حدود کے اندر ہے اس کو حقیر سمجھنا، آپ کون سی بنیاد کو کھوکھلا کر رہے ہیں آپ نے تصور نہیں کیا. نمبر 1. دوسری بات، جب یہ بات طے ہے کہ ہر اجتماعی کام اجتماعی چندے سے ہوتا ہے. دوسرا، ڈاکٹر صاحب خدمت کر رہے ہیں، فیس لے رہے ہیں، وکیل صاحب خدمت کر رہے ہیں، فیس لے رہے ہیں. سماج کا ہر ہنرمند طبقہ اپنی خدمت کر رہا ہے، صلاحیت دے رہا ہے، فیس لے رہا ہے. یہ تو اہل علم کا احسان ہے کہ وہ اپنی خدمت کو اپنی تنخواہ میں نہیں تولتے ہیں. مسئلہ بتایا میں نے لاؤ پیسے، بیان کیا میں نے لاؤ تھوڑے پیسے، میں نے نکاح پڑھا دیا لاؤ پیسے، بیان کر دیا لاؤ پیسے. ایسا تو نہیں ہے الحمدللہ. بقدر کفاف مل جائے، یہ سرکار اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. خدام دین کو بقدر کفاف مل جائے، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. اور جب اسلامی ریاست نہیں رہی تو ٹرسٹ بنائے جاتے ہیں، سوسائٹیاں بنائی جاتی ہیں، ارباب حل و عقد طے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ملازموں کو بقدر کفاف فراہم کرتے ہیں. تیسری بات،
کمیٹیوں کی بدزبانی، کمیٹیوں کا حقارت آمیز رویہ. آپ صدر بن جائیے تب بھی ملازموں کے مسائل ہیں. میرے عزیزوں، اجتماعی زندگی میں جینے کی صفات ہمارے اندر نہیں ہے. بنیادی مرض یہ ہے کہ ہم اجتماعی زندگی میں جینے کے لیے جو صبر چاہیے، جو تحمل چاہیے، جو نرمی چاہیے، اس کی تربیت ہمارے اندر نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارا جھگڑا صرف کمیٹیوں سے نہیں ہے، بیوی سے بھی ہے، سسرال سے بھی ہے. ہمارے ماں باپ بھی ہم سے ناراض ہیں، ہمارے بھائی بھی ناراض ہیں، بہنوں سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں. جہاں ہم جاب کرتے ہیں وہاں پر رفقائے تدریس سے بھی انبن ہیں، طلباء کی بھی پٹائی کر دیتے ہیں. مقتدیوں سے بھی جھگڑا ہے. اصل مسئلہ کمیٹیوں کا نہیں ہے، اصل مسئلہ اجتماعی زندگی کے لیے مطلوبہ صفات کا فقدان ہے. ہر پیدا ہونے والا دوسرا انسان آپ کے مخالف مزاج ہے، آپ کے ہم مزاج نہیں ہے. آپ کی بیوی آپ کے ہم مزاج نہیں ملے گی، آپ کا ناظم، آپ کا ملازم ہم مزاج نہیں ملے گا. اجتماعی زندگی میں جینے کا سب سے اہم اصول قرآن نے اشارہ دیا، ہمارے اکابر دہراتے رہے. اپنی خوبیاں نہ دیکھے، دوسروں کی خامیاں نہ دیکھے، اپنی خامیاں دوسرے کی خوبیاں دیکھے. ہم دونوں ایک مدرسے میں پڑھاتے ہیں. میں اپنی کوتاہی دیکھوں، ان کی قربانی دیکھوں تو میرا اس ادارے میں رہنا آسان ہے. اپنی کوتاہی دیکھوں اور ان کی قربانی دیکھوں. اپنے معائب دیکھوں، ان کے محاسن دیکھوں تو ہم ایک ادارے میں کام کر سکتے ہیں. تواضع اور ایثار کے بغیر اجتماعیت کبھی قائم نہیں ہو سکتی ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے تھے اتحاد کی بنیاد دو چیزیں ہیں، تواضع اور ایثار. کتنے واقعات سنائے جائیں. بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ راستے سے جا رہے تھے، اوپر سے کسی نے راکھ ڈال دیا. مریدوں نے کہا کہ حضرت دیکھ لیتے ہیں اس شخص کو کس نے بدتمیزی کی. حضرت نے فرمایا بھائی جو آگ کا مستحق تھا اس پر راکھ ڈال دیا، بہت تھوڑا ہی ہوا ہے. مظاہر علوم کے استاد تھے مولانا ظریف صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ. پہلے ان کے پاس ششم کی کتابیں تھیں، پھر ان کو پنجم کی دی، پھر اس کے بعد چہارم کی دی، پھر سوم کی دی، پھر دوم کی دی. لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا ترقی ہے آپ کی؟ کہا اگر یہ لوگ مجھے نیچے کرتے کرتے مظاہر کا چپراسی بھی بنا دے تب بھی میں نہیں چھوڑوں گا خدمت، تب بھی میں مظاہر کی خدمت نہیں چھوڑوں گا. تواضع اور اخلاص، تواضع اور ایثار آدمی کے قدم جماتا ہے. حالات ان سے بنتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ حالات مجھ ہی سے بگڑے ہیں. جن کی وجہ سے بارشیں ہوتی تھی وہ ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ میری وجہ سے ہی بارش رکی ہوئی ہے. حضرت حسن بصری سے لوگوں نے کہا حضرت بارش نہیں ہو رہی دعا کیجیے. حضرت حسن بصری نے فرمایا حسن نکل جائے بصرہ سے بارش ہو جائے گی. احتیاج کے ساتھ جو چلتے ہیں ان کو استقامت ملتی ہے، احتجاج کے ساتھ جو چلتے ہیں ان کو استقامت کبھی نہیں ملتی ہے. میں مسجد کا محتاج ہوں، میں مدرسے کا محتاج ہوں، میں مکتب کا محتاج ہوں، میں بچوں کا محتاج ہوں، بٹاؤ میرے پاس پڑھنے کے لیے. جو
احتیاج کے ساتھ چلتے ہیں ان کو استقامت ملتی ہے، جو احتجاج کے ساتھ چلتے ہیں ان کو استقامت نہیں ملتی ہے۔ ناگوار بات کو جھیلنے کا حوصلہ ختم ہو گیا۔ تنبیہ شیخ کی ہو دوسرے دن سے غائب، تنبیہ ناظم کی ہو دوسرے دن سے غائب، کمیٹی سے نہیں ناظم سے بھی سن نہیں سکتے آپ۔ خرابی مزاج کی ہے، ہم جانتے ہیں کمیٹیوں کا قصور ہے، وہ اس درجے کا نہیں ہے جتنا بڑھا کر کہا جاتا ہے، 20% ہے 30% ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو صفات ہم نے کہی اگر وہ صفات آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ما فوق کوئی بدل کے بتا دیتے ہیں، جب ما تحت بدلتے ہیں تو اللہ ما فوق کوئی بدل دیتے ہیں، تبدیلی نیچے سے اوپر کی طرف آتی ہے۔ آخری بات حضرت مولانا میرے استاد عبد الرحیم صاحب فلاحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، قابل مقبول استاد کسی جگہ سے نکلتا ہے اللہ اس کو اس سے بہتر ادارہ عطا فرماتے ہیں، اور مردود ناقابل استاد کہیں سے نکلتا ہے اللہ ادارے کو اس سے بہتر شخص عطا فرما دیتے ہیں۔ اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاعتدال فی مراتب الرجال پڑھنا چاہیے، حرفن کئی مرتبہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ میں جب یہ مدرسہ چھوڑ کر جاؤں گا، یہ مسجد چھوڑ کر جاؤں گا، اس سے بہتر مجھے ملنے والی نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے کہ قیامت کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بدتر ہی ہوگا۔ موجود کی قدر کر لو، مفقود سے موازنہ نہ کرو۔ ارے صاحب کہاں شاہ ولی اللہ ہے، کہاں غزالی ہے، کہاں رازی ہے، تو وہ رازی غزالی مرحوم بھی نہیں ملے، موجود سے ہی محروم، مرحوم بھی نہیں ملے، موجود سے ہی محروم۔ تو کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ موجود کی قدر ہو، مطلوب کی ترغیب ہو، موجود کی قدر ہو، مطلوب کی تلاش ہو، کوئی بات نہیں ہے۔ جتنے لوگوں نے یہ کہہ کر مسجدیں چھوڑ دی، پورے ملک میں کتنے علماء ہیں آپ گن کر بتا دیجئے، لکھ کر بتا دیجئے، جو ہمارے ابو زید صاحب نے نظریے کا اظہار کیا، اس نظریے پر چل کر خدمت دین پر استقامت اور خدمت دین کی وسعت پر چلنے والے کتنے ہیں؟ میں ناراض ہو گیا، میں نے خطابت چھوڑ دی، میں نے کمیٹی کو جواب دے دیا، ویڈیو بنا دیا، محاذ کھڑا کر دیا، نفس کی تسکین کر لیا، اب کتنی خدمت کر رہے ہو بتاؤ؟ اب کتنی خدمت کر رہے ہو بتاؤ؟ الشجرہ تعرف بالثمرہ، درخت کو پھل سے جانا جاتا ہے، آپ کے فیصلے کے نتیجے سے جانا جائے گا کہ آپ کا فیصلہ نفسانیت پر مبنی تھا یا للہیت پر مبنی تھا۔ آپ نے ایک ادارہ تنعم کے لیے چھوڑا یا خدمت دین کی توسیع کے لیے چھوڑا؟ 2 پیسے زیادہ مل رہے تھے اس لیے چھوڑ کے چلے گئے، یا خدمت کا وسیع میدان مل رہا تھا اس لیے چھوڑ کے چلے گئے؟ ایک بہت بڑے عارف باللہ بزرگ نے نصیحت کی تھی، خدمت دین کو اصل بناؤ، معاش پیچھے لگی رہے گی۔ خدمت دین کو اصل بناؤ، معاش پیچھے لگی رہے گی۔ سوال یہ ہے کہ خدمت دین کرتے کرتے فاقے کتنے آ گئے؟
جو دنیا کے لیے تانگ جھانک کرنے لگ گیا، کتنے فاقے آ گئے، کتنے دن چولہا بجھ گیا. اس کے لیے تو نبیوں کی قسمت چاہیے، اس عظیمت کے لیے تو اولیاء کی قسمت چاہیے. حضرت نظام الدین اولیاء کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا تو ان کی والدہ کہتی تھی بیٹا آج تم اللہ کے مہمان ہیں. خدمت دین میں فاقہ آ جائے، فائنانس میں نہیں، بینک کے لون میں نہیں، فضول خرچی کی وجہ سے نہیں. نعمت اور مصیبت کے فلسفے کو نہ سمجھنا بھی ایک بڑی وجہ ہے. نعمت کیا ہے، مصیبت کیا ہے. چارہ اور گھی کے لڈو بچے کو بھی کھلاتے ہیں، اور جس بکری کو ذبح کرنا ہوتا اس کو بھی کھلاتے ہیں، اور جو چوہے ستاتے ہیں ان کو بھی کھلاتے ہیں. تو گھی کے لڈو دونوں جگہ پر ایک ہی ہے، چارہ دونوں جگہ پر ایک ہی ہے. چھری ایک دشمن کی دوسرے پر بھی چلتی ہے، ڈاکٹر کی مریض پر بھی چلتی ہے. جو چوہے کو کھلایا جا رہا ہے وہ نعمت کی صورت ہے، حقیقت میں مصیبت ہے. اور جو مریض پر چھری چل رہی ہے صورت مصیبت کی ہے، حقیقت میں نعمت ہے. فلسفہ نعمت و مصیبت کو سمجھنا چاہیے. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، قرآن میں یہ مضمون آتے رہتا ہے. ماں تو نافرمان بیٹے کو بھی کھلاتی ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پلنے کو تو کتے خنزیر بھی پلتے ہیں، بندہ بن کے پلنا اصل ہے. وہ راضی ہو کر دے رہا ہے یا ناراض ہو کر دے رہا ہے، یہ ٹٹول کر دیکھنا چاہیے آدمی کو. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. وہ نعمت مل رہی ہے مجھے یا مہلت مل رہی ہے؟ وہ امہال ہے یا اہمال ہے میرے حق میں؟ تو ہم نے ظاہری پیمانے سمجھ لی، بس کھانے کو نہیں بولا بس عذاب میں ہوں. حضرت ایوب بھی بیمار ہوئے، نمرود بھی بیمار ہوا. بیماری کی صورت ایک ہے، لیکن حضرت ایوب کی بیماری نعمت تھی، قربت تھی، درجات کی بلندی تھی، اور نمرود کی بیماری عذاب ہی تھی. حقیقت میں بھی مصیبت اور صورت بھی مصیبت کی. اختصاص کن بنیادوں پر کرنا چاہیے؟ عام طور پر طلباء جو اختصاص کے میدان کا انتخاب کرتے ہیں وہ نہ اپنے استاد سے مشورہ کرتے ہیں، نہ علاقے کے علماء سے مشورہ کرتے ہیں، نہ اپنے مادر علمی ادارے سے مشورہ کرتے ہیں. ہماری دیوبند حاضری ہوتی ہے اپنے طلباء کے ساتھ بیٹھنے کے لیے. ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں تو قرات و تجوید میں اختصاص والا چاہیے. ہمارے علاقے میں، پورے صوبے میں سب سے پہلا تقاضا قرات و تجوید کا ماہر چاہیے. توجہ دینے والے اکا دکا ملے. شوق ہے افتاء کرنے کا. ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، آپ اس کو ایسا بھی تول سکتے ہیں کہ آپ اعلان ڈال دیں کہ میں دارالعلوم دیوبند کا امتیازی طالب علم ہوں افتاء کا، میں امتیازی طالب علم ہوں تخصص فی الحدیث کا، میں تدریس کے مواقع، افتاء کے مواقع کا متلاشی ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے تقاضے آئیں گے. اور دوسری درخواست جو ہم نے عرض کیا تجوید و قرات کی، صحت ادا کی، تدریب المعلمین کی، تدریس مکاتب کی، آپ اس کی درخواست دیکھ لیجئے. سب سے پہلے میں ہی آپ کو ایڈوانس بک کر لیتا ہوں کہ مجھے چاہیے، اور آپ کی منہ مانگے تنخواہ دوں گا.
عرف میں جتنا دیا جاتا ہے اس سے زیادہ دوں گا میں آپ کو۔ تو اختصاص کا انتخاب شوق کی تسکین کے لیے ہے، تقاضے کی تکمیل کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے سب فضلاء کا 95% احتیاط کے لیے بول رہا ہوں، شوق کی تسکین ہے، وقت گزاری ہے، تقاضے کی تکمیل نہیں ہے۔ تقاضے کی تکمیل ہوگی فوراً ضرورت ہے۔ اور دوسرا، اپنے اختصاص کو اور اختصاصی علوم کو عوامی لب و لہجے میں، عصری لب و لہجے میں، زمینی سطح تک پہنچانے کی تدابیر میں کوتاہی۔ بھٹکل میں دارالقضاء ہے، 1100 سال سے دارالقضاء ہے، 200 سال کے مقدمے محفوظ ہے۔ وہاں پر ایک قاضی عبدالرب صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں میں کبھی کسی جائیداد کی تقسیم کرنے کے لیے مغرب کے بعد بیٹھتا ہوں، دوسرے دن اشراق کے وقت اٹھتا ہوں۔ تو انہوں نے فتویٰ لکھ کر چھوڑنے دیا، تقریر کر کے چھوڑنے دیا، زمینی سطح تک اپنے اختصاص کو پہنچایا، عوامی ذہن تک انہوں نے اپنے علوم کو پہنچایا، تجرباتی مراحل سے اپنے علم کو گزارا۔ دنیا قدر کرنے کے لیے تیار ہے، لوہا ماننے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے اختصاص کرنے کے بعد عملی زندگی سے جوڑنے اور عوامی سطح تک اترنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے، واقعتاً اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مستری ہے، مستری کا فن عمل میں ہے، کر کے بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹری کا فن عمل میں ہے، علاج کر کے بتاؤں گا، دوا لکھ کے بتاؤں گا، سرجری کر کے بتاؤں گا۔ فارمیسسٹ ہے، اس کا فن عمل میں ہے، پریکٹس میں ہے۔ میرا فن بھی عمل میں آ جائے، آپ کی تجارت اسلامائز کر کے بتاؤں گا میں۔ آئیے بیٹھیے، آپ کے پارٹنرشپ ڈیڈ کیا ہے بتائیے، میں شرکت و مضاربت کے اصول کے مطابق کر کے بتاؤں گا۔ آپ قصائی ہیں، آپ کے قصائی ہونے میں غیر شرعی چیزیں کیا ہوتی ہے، میں محبت پیار اور شفقت سے حلال بدل بتاؤں گا آپ کو۔ آپ سنار ہیں، آپ کی کاروبار میں سود کی کیا شکلیں آتی ہے، رہبری کروں گا میں آپ کو۔ آپ کے پاس جنازہ نہلانا ہے، میں تیار ہوں جنازہ نہلانے کے لیے، تجہیز و تکفین کو مسنون طریقے پر کرنے کے لیے، بلکہ نہلانے والوں کو تیار کرنے کے لیے میں تیار ہوں، ورکشاپ رکھیے آپ۔ تو اپنے علم کو زمینی سطح تک، عوامی سطح تک ہم جب پہنچانے کے طریقے سیکھیں گے، دیکھیں گے، کریں گے، تو واقعتاً ہمارے علم کی افادیت محسوس کی جائے گی۔ ریئل اسٹیٹ کے کاروباریوں کے ساتھ آپ بیٹھے، کتنے قتل ہو رہے ہیں پورے ملک کے اندر ریئل اسٹیٹ کے موضوع پر۔ میں نے رہبری کی کہ بھائی زمین بیچنا، ضمیر مت بیچنا، لکھت پڑھت کی عادت ڈالنا، یا تو بروکر بن جاؤ یا تو خریدنے والے بیچنے والے بن جاؤ، واضح بن جاؤ۔ آپ نے ریئل اسٹیٹ کے کاروباریوں کی رہبری کر دی، آپ نے کتاب الوکالہ کو گویا زمینی اور عوامی سطح تک پہنچایا۔ کیوں آپ کے علم کی ناقدری ہوگی؟ کیوں ہم بے نیاز رہیں گے آپ کے علم سے؟ خاندانوں کو جوڑا، اپنے مشترکہ خاندان کے مسائل سکھائے، مشترکہ خاندان کی الجھنیں، ملکیتوں کا امتیاز اور اس کے جو کچھ شرعی مسائل ہیں آپ نے رہبری کی۔ کون خاندان ہے جو آپ کے بغیر رہ سکتا ہے؟ کپڑوں کے کاروباریوں کو آپ نے رہبری کی، ٹھیکیداروں کی آپ نے رہبری کی۔ تو
اختصاص کو کتابی دنیا سے ہٹ کر عملی زندگی تک لانے اور عملی زندگی تک سوچنے. پڑوسی ملک میں مستقل ادارے ہیں حلال سرٹیفیکیشن کے، دکانوں میں جا کر دیکھنے کے. امریکہ میں ہمارے بزرگ مفتی نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم رضاکارانہ طور پر ان کے نگران یو ایس میں پھیلے ہوئے ہیں، اچانک جا کے چھاپا مارتے ہیں اور وہ جس کو سرٹیفائیڈ کرتے ہیں ان کا حلال ہونا دنیا وہاں پر ملک میں زیادہ معتمد ہے. تو کتاب الصید والذبائح کو، کتاب الاضحیہ کو جیسا سمجھنا چاہیے ویسا سمجھے ہیں، اور جیسا عمل میں لانا چاہیے ویسا عمل میں لایا گیا. پولیٹیشنز کو آپ نے جوڑا، ایم ایل ایز کو آپ نے جوڑا، چھوڑ دیجئے کونسلرز کو جوڑا، گاؤں کے سرپنچ کو جوڑا، ان کی سیاست کا دین آپ نے بتلایا. انتخابی سیاست کی نزاکتیں بتلائی. یہ جو موضوعات کا تذکرہ ہوا، غیر مسلموں سے تعلقات کے حدود بتلائے، اپنے اکابر کی تاریخ بتلائی، حضرت مجدد کی، شاہ ولی اللہ کی بتلائی. پھر کیوں آپ کی رہبری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے؟ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے.